یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کوئی معروف عالم دین ہے، ہم نہیں جانتے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے 4 بنیادی عقائد ہیں۔ ایک حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا، دوسرے انہوں نے تحریر فرمایا علم غیب، تیسرے مختار کل، اور چوتھے بشر اور نور۔ جس انسان کے یہ عقیدے ہوں، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ تو ہمارے مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ان عقائد کی تشریح اور تعویل کے قائل نہ ہوں ایسے حضرات، تو پھر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تبلیغی جماعت والے انتشار سے بچنے کے لیے وہ پھر ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے پہ نماز پڑھ۔ دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اختلافی مسائل میں زیادہ تحقیق میں علماء پڑھیں تو پڑھیں، عام لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ آپ کتابیں جب کھولیں گے کوئی بھی فرقہ اپنے بڑوں کی، تو بہت سی چیزیں اس میں سے ہر جگہ آپ کو کامن ملیں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہم عمومی طور پہ ان چیزوں سے ایک طرح سے گزر جاتے ہیں۔ بریلوی حضرات کے ہاں یہ 4 عقائد جو ہیں، کیا یہ امت میں رہے ہیں؟ کئی باتیں ہیں اس میں۔ ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ بر صغیر میں ایک وہ مکتبہ فکر ہے جو دیوبند کے علماء نے پیدا کیا، ایک مکتبہ فکر وہ ہے جو بریلی سے منسلک ہے۔ ہندوستان میں 2، ایک رائے بریلی ہے اور ایک محض بریلی ہے۔ یہ بریلی جو ہے یہ لکھنؤ سے غالباً 4 اسٹیشن پڑتے ہیں اس کے اور اس کے بیچ، جتنے بھی پڑھتے ہوں۔ جناب احمد رضا خان صاحب وہاں تھے اور انہوں نے اپنے طور پہ اہل سنہ کے عقائد کو اور ان چیزوں کو لکھا ہے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ عقائد ہیں اہل سنہ کے۔ پھر تیسرا ایک مسلک بھی ہے جن کا تعلق نہ دیوبند سے ہے پورا اور نہ بریلی سے، دیوبندی حضرات سے بھی پورا نہیں اور بریلوی حضرات سے بھی پورا نہیں۔ وہ بر صغیر کے مشائخ ہیں، بہت بڑی بڑی گدیاں ہیں، وہ نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں۔ جو ان کے آباء و اجداد نے انہیں سبق سکھایا وہ اسی پہ ہیں، اور ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی کی تکفیر بھی نہیں کرتے، کسی کے پیچھے بھی نہیں پڑتے، حتیٰ کہ فاسق بھی قرار نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم ان چیزوں کے لیے نہیں ہیں، سیدھے سادہ دین ہے، اس پہ عمل کرو۔ مثلا گولڑا شریف ہے، یہاں احمد رضا خان صاحب کا کوئی ایسا اثر نہیں ہے، بڑے حضرات جس چیز پہ قائم تھے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ عیدگاہ شریف ہے پنڈی میں، ان لوگوں سے کوئی پوچھے تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اعتدال کے ساتھ ہم چل رہے۔ سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے، گولڑا والوں نے، ان کے مشائخ نے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ان حضرات کی تعریف کی ہے، ان کے اساتذہ بھی تو تھے۔ حضرت پیر مہردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی لطف اللہ علی گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً انہی کے شاگرد تھے، اور شبلی بھی انہی کے شاگرد تھے، بہت سے ان کے شاگرد تھے۔ مفتی لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ بڑے بہت کمال کے آدمی تھے، لطف اللہ ہی نام تھا نا، علی گڑھ کے تھے۔ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ ہمیں شبلی نعمانی کبھی کبھی
اپنے استاد کی زیارت کرانے لکھنؤ سے، اعظم گڑھ سے علی گڑھ لے جایا کرتے تھے، اور ہم شاگرد ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو مفتی صاحب بیٹھے یا لیٹے ہوئے ہوتے تھے، اور شبلی بغیر کسی کا احساس اور لحاظ کیے کہ میری دنیا میں نام ہے، کل جگ مجھے اب جاننے لگا ہے، یہ میرے شاگرد ہیں، فوراً بیٹھتے تھے اور مفتی صاحب کے پاؤں دبانے لگتے۔ اس لیے یہ جو مکتبہ فکر ہے نا، اس میں ایک بڑی تعداد ہندوستان میں مظہر اللہ رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اوقات کا نقشہ بنایا تھا، یہاں ہمارے یہاں بھی ہم اسے بہت ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ مفتی مظہر اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کمال کے مفتی تھے، اور حساب کتاب جیومیٹری ان چیزوں میں بڑے ماہر تھے۔ ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ نہ دیوبندی نہ بریلوی، بس سیدھا سادہ دین جو آ رہا ہے بس اس کے قائل۔ کتنی خانقاہیں، بہار شریف کی خانقاہ ہے، حیدرآباد دکن کی خانقاہ، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ان سے وابستہ ہیں، نہ وہ دیوبندی نہ وہ بریلوی۔ وہ کہتے ہیں یار سیدھی سادے دین کی بات کرو، نماز روزے کی بات کرو، اور کچھ نہیں۔ پھر ایک مکتبہ فکر ندویوں کا بھی ہے، ندوۃ العلماء کا۔ ہمارے شیخ اسماء ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ اگر نہ ہوتے اور بیچ میں وہ ہستی نہ آتی تو ندوہ والوں نے تو شاید تصوف کو ایک طرح سے نکال ہی دینا تھا۔ حضرت خود خانقاہ ہے، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اس گاؤں میں رائے بریلی میں ہم نے بارہا دیکھا، جتنے بچے بڑے بوڑھے کوئی بھی نماز مغرب کی پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے وہ بالجاہر سلسلہ قادریہ کا ذکر کرتے۔ احمد رضا خان صاحب کی تعریف حضرت کے والد نے لکھی ہے، لکھا ہے کہ ان میں شدت تھی، مگر فقہ میں ان کی تعریف کی ہے کہ فقیہ تھے۔ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ احمد رضا خان صاحب کے فتاوی جو ہے نا 34 جلدوں میں تقریباً اب چھپے، پڑھو پھر بات کرو، یعنی نیچے جا کے لائبریری میں دیکھ لو۔ ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور جو چیزیں اہم نظر آئی ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے۔ 34 جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات؟ خان صاحب نے بعض جگہ پہ جو فتوے دیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی۔ پڑھیں نا یار، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں 5 سیٹ اس کے پڑھے ہیں۔ یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو، اور کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو، اس ذہن کو کھولو۔ یہ جتنے مشائخ کا ہم نے ذکر کیا ندوہ والوں کا، ندوہ والوں میں ایک طرح سے وہابیت کے اثرات آئے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب کا جب انقلاب آیا ہے تو اس وقت کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ حمایت میں تھے، کچھ مخالفت میں تھے، خبریں اتنی جلدی آ رہی نہیں رہی تھیں، جدہ سے جو لوگ آتے تھے کوئی خبر لاتا تھا، کوئی خبر لاتا تھا۔ ہندوستان میں پھلواری شریف میں بہت بڑی خانقاہ اور گدی ہے، وہ کیا ہیں؟ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب کی قدر مشترک، تصوف اور صوفیہ کے سلاسل ان سب کی قدر مشترک، تو آخر اس بحث میں پڑھنا کیوں ہے؟ اور مسائل ختم ہو گئے، سیدھا سادہ دین ہے، اس پہ عمل کر لیا جائے۔ ایک بات، اگر آپ عقیدے کی بات کریں، خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی، احمد رضا خان صاحب کے فتاوی نکالیں، اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے 100 سال کے بزرگوں کے فتاوی جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے اس اکیلے شخص کے فتاوی۔ خدا کو جواب دینا ہے یا نہیں؟ بس اتنی بات ہے، مرنا ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی کی تعریف کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اسے کیسے جنتی قرار دے سکتی ہو سکتا ہے کبھی اس معاملے میں اس نے دخل دیا ہو جہاں چپ رہنا مفید تھا،
اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا اس نے خرچ نہ کیا اور گھر میں رکھ لیا ہو، تو پھر یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہیے۔ خان صاحب نے جتنا کچھ لکھا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سارے مل کے 100 سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں اتنی جلدیں اتنی جلدیں، 5 6 شخصیات کے فتاوی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ الفاظ اگر محفوظ ہو گئے تو ممکن ہے 1 صدی کب تک چلتے ہیں، لیکن جو تحقیق کرے گا نا وہ اس پہ پہنچے۔ دوسری بات اور بھی سیدھی سادی، بریلویوں یا دیوبندیوں یہ سارے مکاتیب فکر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہی آئے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آئے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے بھی مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ جو انہوں نے عقائد لکھے ہیں کتابوں میں، بس سیدھی طرح ان عقائد کو مان لینا چاہیے، ختم۔ ان عقائد میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی نہ رکھے تو کافر ہے، کہیں نہیں ملے۔ عالمگیری نے فتاوی عالمگیری دیکھو، انہوں نے عقیدوں کی تفصیل دی ہے کہ عقیدہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ نصفی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا آدمی کون ہے؟ انہوں نے سارے عقائد کی تفصیل دے دی ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ بابا صاحب جب گئے تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن میں، تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ عقیدے میں کیا پڑھا ہے؟ شیخ تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی ہے کہ پگڑی باندھ دی اور تسبیح پکڑ لی اور شیخ بن گئے۔ حضرت فرماتے تھے کہ پہلی مرتبہ جب میں خانقاہ پہنچا تو حضرت مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے، اور میں نے جب انہیں دیکھا تو مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے تشریف آوری ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا دلی سے۔ فرمایا مقصد؟ تو میں نے کہا کہ سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، اپنے محبوب سے ملنے کی آگ جو دل میں لگی ہوئی ہے اس نے کتنی جہانوں کو برباد کیا ہے۔ سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، پہلا مصرع کچھ اور ہے اس کا، دل ہا کباب کردہ، آپ سے ملنے کے شوق میں دل کباب بن گیا، اور پھر حضرت کا روب اتنا تھا میں آگے نہیں بول سکتا۔ تو مجھ سے فرمایا کہ بیعت تو الگ بات ہے، پڑھا کتنا ہے؟ قرآن پاک یاد کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا قرآن یاد کرو، سلسلہ چشتیہ کا آدھا سلوک قرآن ہے۔ پھر حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ فقہ میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے کتابیں بتائی، لمبی بات ہوں اس کو مختصر کر لیتے ہیں۔ جب عقیدے کی بات آئی تو حضرت نے فرمایا عقیدہ کتنا پڑھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت عقیدے میں فرمایا یہ کافی نہیں ہے، ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ مجھ سے پڑھنی ہوگی ایک ایک سبق تاکہ عقیدہ کی۔ پھر فرمایا قرات تجوید، میں نے کہا حضرت نہیں۔ فرمایا تجوید مجھ سے پڑھو، اور 6 پارے کامل تجوید کے پاس 7 شیخ وقت نے مجھے پڑھائے۔ یہ ہے نا شیخ۔ اللہ تعالی نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسی لمبی عمر دے تو بھی بس یہ کافی ہے۔ اگر کسی کو ایسا شیخ مل جائے چاہیے کیا؟ کتاب العقائد ہے، ابو شکور سالمی نے لکھی ہے۔ جو عقیدے ان لوگوں نے لکھے ہیں نا، ان دونوں مکاتیب فکر کے بننے سے پہلے بس اسی طرح وہ مان لینے چاہیے۔ کس نے یہ لکھا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا جہاں تک کا تعلق ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں جو صوفیہ بالکل غرق ہو گئے، ایک تصوف ہے عام سطح کا کہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تلقین کی جائے اور برائی سے رکنے کی ترغیب دی جائے۔ ایک
ان مراقبات کو جب کوئی شروع کرتا ہے تو اس پہ عالم حقائق کھلتے ہیں. کون اس کی تردید کر سکتا ہے؟ کیا جاہل بننا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی سرہندی ہیں، مولانا روم ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، یحییٰ منیری ہیں، علاء الدولہ سمنانی ہیں. یہ 1 2 4 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں صوفیاء ہیں جو اپنے اپنے مقامات کا ذکر کرتے ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو ملاقات ہوئی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہاں لے جاؤ گے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الدر الثمین پوری کتاب لکھی ہے کہ جو براہ راست میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئیں. ایک دن حضرت نے مجھ سے کہا کہ اب جو آئندہ آنے والا دور ہے نا، میں تمہیں اس کا امام مقرر کر رہا ہوں. اور ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ جو آئندہ آنے والا دور ہے نا، اس میں حدیث اور فقہ کو ملا کر عمل کرنا. یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ سٹی گم ہو جاتی ہے. آدمی اس پہ سوچے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بتائی تھی بات، کیونکہ اب زمانہ ایسا آ گیا، ہر آدمی حدیث 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 حدیث. فقہ اور حدیث کو اگر جمع نہیں کرے گا تو فقہ میں اگر جامد ہو جائے گا تو لوگوں کی زندگی عذاب اور دشوار کر دے گا، اور اگر صرف حدیث کو لے لے گا تو گمراہ ہو جائے گا. دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ان صوفیاء نے اپنے ہاں لکھا ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آتے ہوں گے بھی. شاذلیہ سلسلے کے جو بانی ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب کرامت آدمی. ایک کرامت ان کی ایسی ہے جو اب تک جاری ہے. اب تک انسان کے جسم میں تغیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں گڑھے پڑ جاتے ہیں. یہ عجیب و غریب چیز. اتنے بڑے آدمی، انہوں نے کہا اپنے مریدوں سے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین، جتنی دیر میں تم آنکھ چھپکتے ہو نا، اتنی دیر میں میری نظروں سے اوجل ہو جائیں. ما عدت نفسی من المسلمین، میں سمجھوں میں کافر ہو گیا ہوں، مسلمان نہیں رہا. حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آنا عالم بیداری میں، یہ آپ کیا کرنے چلے ہیں؟ ان سب چیزوں کا انکار کون کر سکتے؟ یہ سارے جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ لکھتے رہے. سیوطی جیسے محدث نے لکھا ہے، سیوطی نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 99 مرتبہ زیارت کی، بالکل عالم بیداری میں تشریف لائے. میں نے سوچا کہ آئندہ تشریف لائیں تو میں پوچھوں گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا تو سرکار تشریف لائے، میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتا دیں میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. تو مجھ سے فرمایا کہ جنتی ہوں. میں نے کہا اللہ کے رسول حساب کے بعد؟ فرمایا تمہارا کوئی حساب نہیں. یہ سب لکھا. ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر موجود ہیں. یہ تصوف کا مسئلہ ہے بھائی، یہ عام عوام کا مسئلہ ہی نہیں. کسی صوفی کو نظر آتا ہے تو بس آتا ہوگا، اس سے کیا لینا اور کیا دینا آپ نے. جو چیزیں نہیں سمجھ میں آتی نا، سب سے اچھا راستہ طریقہ یہ ہے کہ ادب سے گزر جائے. بس ہم تو یہی کرتے ہیں. بہت سی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ بڑے اشکالات وارد ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ادب سے گزر جائے. ان کی بے ادبی کرے گا، انہیں جھوٹا کہے گا تو اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا. یہ ادب اور بے ادبی بڑا مسئلہ ہے. اور اس پہ ایمان لے آئے تو ایمان کا کون سا حصہ ہے یار؟ ایک آدمی کہتا ہے سیوطی رحمت اللہ علیہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی. نفس ایمان پہ تو فرق نہیں نہ پڑا. گناہ کی بات ہے کہ وہ سیوطی کو جھوٹا کرا دے، تم کس نے کہا جھوٹا قرار دو؟ ختم ہوئی بات. بس سن لو، گزر جاؤ، پڑھ لو. تو صوفیہ نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے. متصل اور منفصل
یہ ابن عربی کی اصطلاحات ہے. ابن عربی کو کوئی پڑھا سکتا ہے اب؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی الحکم کسی کے بس کی بات ہے؟ حضرت پڑھاتے تھے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑی گہری باتیں ہیں، یہ حقائق ہیں. کانٹ جیسا دماغ فلسفے کا، اس کو پڑھیں اور پھر ان لوگوں کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کانٹ اور یہ لوگ تو بچے تھے بیچارے، انہیں پتہ ہی کیا تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنے خطوط میں کئی جگہ کہ عقل اور کشف دونوں خالص نہ رہے. فرمایا عقل خالص نہیں ہوتی، ماحول، اثرات، جذبات سے متاثر ہوتی ہے. یہ بڑا آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. فرمایا کشف بھی خالص نہیں ہوتا، کیونکہ کشف میں حلال کا پیسہ اور حرام کا پیسہ کشف کو متاثر کرتا ہے. کانٹ نے کوئی 400 سال بعد لکھا کہ عقل خالص نہیں ہوتی. ہم نے کہا بیچارے نے اتنی مشکل سے یہ ساری چیزیں لکھی، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فکرے میں ساری بات سمیٹ دی. قدر اس لیے نہیں ہوئی کہ آسانی سے مل گئے نا حضرت، اس لیے لوگوں نے قدر نہیں کی، وگرنہ ان کے مکتوبات میں، ابن عربی کی تحریروں میں اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات ہیں، اتنی گہرائی ہے کہ آدمی ڈوب جائے اس. تو یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ تھا، صوفیہ نے لکھا ہے. ان حضرات نے اسے عقیدے کا جز بنا لیا. یہ ایک بات ہوئی. اور ان حضرات نے کہا نہیں عقیدے میں شامل نہ کرو. ہم کہتے ہیں دونوں کو چھوڑ کے 1857 سے پہلے کی جو عقیدے کی کتابیں انہیں پڑھ لو، جو اس عقیدہ اس میں لکھا ہے بس ایمان لے آؤ کافی. پہلے بھی تو مسلمان تھے کہ نہیں تھے. دوسرا لکھا ہے کہ ان کی بنیاد علم غیب پہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے وہ حدود متعین کرتے ہیں. اس حاضر و ناظر پہ خان صاحب نے پورا رسالہ لکھا ہے، اور علم غیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے رسائل لکھے ہیں. اور کل اللہ کا جو علم ہے معاذ اللہ، وہ کوئی آدمی کسی میں بھی مانے کفر ہو جائے. انہوں نے علم غیب پہ لکھا، ان سے خطا جو بھی ہوئی ہے. یہ سب ان لوگوں کے مسئلے ہیں جن کے پاس علم تھا. یہ عقیدے کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے. علم کلام پہ کتابیں لکھی گئیں، ماتریدیہ اور اشاعرہ کا مسلک ڈسکس کیا گیا، حنبلیوں کا مسلک ڈسکس کیا گیا، حدیث پہ بحث ہوئی، اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ پر بحث ہوئی ہے. یہ کہاں آ گیا ہے ان صدیوں میں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، سب کچھ جانتے؟ کچھ بھی نہیں. پچھلی کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں کہاں آیا؟ صوفیہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، ہمیں تو بڑی بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ علوم کا جو سمندر تھے، اور اللہ نے کہا علمک ما لم تکن تعلم، ہم آپ کو وہ سکھائیں گے جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سکھایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان اور قدر ہے اللہ کے ہاں کہ ادب گاہ اس زیر آسماں از عرش نازک تر. اللہ کے عرش سے بھی زیادہ نازک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. کیوں یار ان کے ان پہ بحث کرے؟ کیا اتنا کافی نہیں بس جو اللہ نے دیا؟ یہ عقیدے میں کہاں سے آ گئی؟ تیسری بات آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات حاصل. یہ جو ادھر کتابیں ہیں ان میں نہیں لکھا ہوا. اب ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا، اور اس مقصد کے لیے ہم زیادہ نہیں کہتے. آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
وہ ایسی بڑی ہستی تھی، قطب الاقطاب تھے، کیا سہارنپور، کیا ندوہ، کیا دیوبند، کیا پاکستان اور ہندوستان، سب حضرت کی عظمت کے قائل۔ انہوں نے کیا لکھا ہے اس موضوع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ ان کی سوانح پڑھ لیجئے، خاص طور پہ ان کا وہ سفر جس میں مدینہ منورہ میں رہنا پڑا اور مشکل حالات ہو گئے، اسے پڑھ لیجئے، پھر ان کے خلفاء نے آگے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ لیجئے۔ چوتھا مسئلہ لکھا ہے بشر اور نور کا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے۔ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بات ہے کہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو خون نہیں بہہ گیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر جب پھینکا تو دانت نہیں بھر گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے نہیں تھے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ان لوگوں کی جو پڑھتے نہیں ہیں اور ایسی فضول بات کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں اتنی چیز ہو جاتی، یقیناً ان کی قرات میں فرق پڑتا۔ کوئی ایک روایت ایسی نہیں کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں کچھ بھی نہیں، بھر گئے تھے۔ دانت کبھی بھر جاتا ہے، ذرا سا اپنی جگہ کو چھوڑ یا ذرا سا ٹوٹ جاتا ہے، بس یہ ہوا تھا۔ اور اس پہ پھر جھوٹ بولنا کہ ویسے کرنی نے دانت توڑ دی، کدھر یار ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے اور یہ کر دیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ویسے کرنی رحمت اللہ کو خبر بھی پتہ نہیں کب ہوئی ہوگی، بڑے تابعین میں سے تھے۔ ویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کو فرمایا کہ دیکھنا تمہیں ویس ملیں گے تو ان سے اپنے لیے بھی دعا کرانا اور ان کو کہنا میری امت کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کے بعد میری امت کے اتنے افراد جنت میں جائیں گے ان کی دعا سے کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں میں بال اتنے نہیں۔ اس درجے کے آدمی تھے۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتائیں، احادیث نہیں پہنچتی تھیں ہر ایک تک۔ امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوئی اویس کرنی نہیں، کہ میں نہیں مانتا اسے، ہے ہی نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ تک خبر ہی نہیں پہنچی ان احادیث کی۔ پھر اویس کرنی ملے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، وہ لمبا قصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو کہا کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں، میں گورنر کو، ان کا نہیں نہ حضرت میرے متعلق کسی کو نہ بتائیے۔ اور وہ ایک دن دجلہ کے کنارے ٹہل رہے تھے اور کوئی ملا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا حضرت ایسے، انہوں نے کہا افسوس امیر المومنین عمر نے مجھے مشہور کر دیا، میں ویسے ہی کہیں مر جاتا، کیا ضرورت تھی میری شہرت کی۔ ایسے بہت چیزیں ہیں صحیح احادیث میں مسلم میں آئیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں وہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ آپ کو کام آئے گی بات اس وقت جب ایک آدمی کہتا ہے کہ حدیث ایسی ہے، ہم کہتے ہیں امام تک نہیں پہنچی ہوگی نا، پہنچی تھی تو پھر یہ ترمیم کر دی۔ یہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے۔ تو دندان مبارک جب سینہ مبارک چاک کیا گیا تو اندر دل نہیں تھا، پھیپھڑے نہیں تھے۔ ادب میں رہنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور فرمایا دیکھو کس چیز نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی لعنت ہو اس پہ، یہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو۔ یا یہ فرمایا کہ نہ دیکھتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہ یہ دیکھتا ہے کوئی کس حال میں، جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہو، پانی منگایا، نمک منگایا، اس میں ملایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے پاؤں، علاج کیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیا۔ نور ہے کیا چیز؟ یہ نور، یہ لائٹ اور روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی نہیں ہے۔ اس کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے توجیہ کیا، ان کا سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پیدا کی گئی، مان لیا بھیا،
سب سے پہلے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں روح پیدا کی گئی. ایک آدمی کہتا ہے نہیں بعد میں پیدا کی گئی. عقیدے پہ کیا کرنا ہے تم نے؟ کیوں لڑتے ہو؟ یہی نور کی حدیث احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھی ہے اور کمال کا جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے، یہ حدیث متشابہات میں سے. مطلب ان کا یہ ہے کہ اگر نور سے مراد تم اللہ تعالی کا نور لو، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ تو کفر ہے کہ خدا نے اپنے نور سے الگ کر کے نور کو بنایا ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی ذات مجسم ہو گئی نا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ حدیث متشابہات. متشابہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ سورہ آل عمران کے آغاز میں دیکھ لیجیے، بڑی لمبی مباحث اس پہ ہم نے عقیدے میں ریکارڈ کروائے. اور وہ نور سے مراد روح لیتے ہیں. واو، پہلے سب سے پہلے پیدا کیے گئے ہوں گے. اب کیا خبر ہے؟ حدیث میں آیا، اگر سچی کسی کے نزدیک ہے تو مان لے. کوئی کہتا ہے اس کا راوی فلاں فلاں گڑبڑ ہے، میں اس کو نہ مانے. یار یہ بتاؤ کہ ان دونوں مکاتیب فکر سے پہلے جو عقیدے کی کتابیں ہیں اس میں کیا لکھا ہے؟ فتاوی علمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے یا جن تھے، تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر. یہ فقہا نہیں کتابوں میں عقیدے کی لکھا ہے. ایک اور چیز بڑھا کہ اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، جن تھے یا فرشتے تھے، تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. یہ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ اللہ کے بندے تھے. درمیان میں ایک جملہ معترضہ بھی عرض کر دوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کی اصل جڑ، اصل چیز ان کی بندگی ہے، بشریت ہے اور ان کی رسالت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو باطل کرنا یہ بہت بڑے فتنے کا سبب بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ بار بار عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسول. تو اب ان دونوں مکاتب فکر سے پیچھے چلے جائیے، انہوں نے کیا لکھا تھا، ان حضرات کیا کیا عقیدہ تھا. رہ گئی کہ ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. یہ فقہی بحث ہے اور اس میں امت میں دونوں طرف لوگ گئے. ہم کہتے ہیں کہ جو عقیدہ دوسرا ہے، جو لوگ دیوبند کے عقیدے اور مسلک کی بات کرتے ہیں، ان کے بزرگوں نے بھی اگر ایسی چیزیں لکھی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ سوچ لو. اس لیے اور پھر ایک اور بات، یہ جو اگلی نسلیں آ رہی ہیں نا، یہ نماز ہی نہیں پڑھتی. اس امت کے 2% آدمی بھی نماز نہیں پڑھتے. میرا نہیں خیال 2% بھی نماز پڑھتے. بڑھا لیں 5% پڑھ لیتے ہوں گے. نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا. اگر لوگ نماز پڑھنے لگیں تو محلوں کی مسجدیں تنگ ہو جائیں. یہ جمعے میں اتنے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ پہلے ہی کوئی نماز نہیں پڑھتا. پڑھنے دو یار، جدھر بھی پڑھتے خدا کے حضور میں آنے. اور اب کوئی پوچھتا بھی نہیں، یہ بحثیں نبٹ چکی. مفتی صاحب نے تبلیغی جماعت کے افراد کو انتشار سے بچنے کے لیے ایک طریقہ بتایا کہ امام کے پیچھے اپنی نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں اور امام کی تقلید کی نقل کے ساتھ اپنی نماز پڑھیں. ان پہ انشراح صدر ہوا ہوگا، مگر ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کے لیے جھوٹ اور نفاق کے راستے ایسے ہی کھلتے ہیں. ہمیشہ کلیئر رہنا چاہیے، ہمیشہ صاف رہنا چاہیے، ہمیشہ عقیدے کے بارے میں، اعمال کے بارے میں بالکل یکسو ہو. اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، بالکل یکسو تھے. عقیدہ ایسی چیز نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو اور یہ بھی. عقیدہ تو قطعی ہوتا ہے، یہ ہے یہ نہیں ہے، اللہ ہے اللہ نہیں ہے. یہ کیا عقیدہ ہے؟ ممکن ہے خدا ہو، ممکن ہے خدا نہ ہو. اسی لیے ابو داؤد کی روایت میں یہ آئی ہے بات
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر میں منافق جائے گا نا، وہ فرشتے اٹھائیں گے تو اس سے پوچھیں گے، تو کہے گا اللہ کے بارے میں کہ ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ وہ جو لا الہ الا اللہ دنیا میں کہتا تھا، وہ قبر میں جا کے کہا مجھے نہیں معلوم۔ وہ کہیں گے تم تو کہتے تھے، وہ کہے گا کہ لوگ کہتے تھے اس لیے میں بھی کہتا تھا بس۔ اور جو بات آگے آئی ہے، فرشتے ماریں گے اور کہیں گے ما تلیتا ولا دریتا، نہ تو تو نے اللہ کی کتاب پڑھی کہ علم کے ذریعے خدا تک پہنچتا، ما دریتا، اور نہ تو نے عقل سے کام لیا کہ اللہ تک پہنچتا۔ وہ کہیں گے تو ٹھہر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک گرز جو پہلا اس منافق کے سر پہ لگے گا، اسے سارا ترابن مٹی میں ملا دے گا، پھر وہ زندہ کیا جائے گا، پھر فرشتے اسے ماریں گے اور کہیں گے ما تلیت ولا دریت، نہ خدا کی کتاب تم نے پڑھی، جو قرآن نہیں پڑھتے نا، اور پڑھنے سے زیادہ یہ بات کہنی چاہیے کہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کی کتاب نے کیا کہا ہے۔ اسی لیے ہم نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ قرآن پڑھ کے آنا مت آؤ۔ جو یہاں حضرات تشریف لاتے ہیں ان کا ممنون ہونے کے باوجود جس کو علم سے کوئی تعلق نہیں، ہم کہتے ہیں یار جان چھوڑ، ملنا ہی نہیں سرے سے۔ یہ پڑھیں گے اس وقت گرز اور جوتے، محاورے میں ترجمہ ما تلیت ولا دریت، نہ تم نے خدا کی کتاب پڑھی، نہ تم نے عقل سے کام لیا۔ کہے گا ہا لا ادری، کچھ پتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہے گا لا ادری، کچھ پتا نہیں ہے یہ کون۔ اس لیے یہ جو جھوٹ اور نفاق کے راستے جن چیزوں سے کھلتے ہیں نا، صرف ذاتی رائے عرض کر رہے ہیں، کسی پہ کوئی تنقید نہیں۔ مفتی صاحب نے کہا ہوگا، انہیں شرح صدر ہوا ہوگا، لیکن اگر کوئی آدمی ہماری بات کہتا ہے، ایک ذرہ برابر نفاق نہیں چاہیے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے، کافر بھی ہو بالکل پورا کافر ہو جائے، نہ کرے یہ باتیں بہت گمراہ کرنے والی، جھوٹ، نفاق، یہ سب چیزیں برباد کرنے والی۔ تو اس لیے نماز جو پڑھتا ہے یار اسے پڑھنے دو، مسجد آتا ہے آنے دیجیے، کسی طرح وہ خدا کا نام، اللہ کا نام جتنی بھی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ کے نام کا بڑا اثر ہے، خدا کے حضور میں حاضری کا بڑا اثر ہے۔ حدیث میں نہیں آیا یہ سارے کفر اور اسلام کی باتیں کرتے ہیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 دفتر رکھے جائیں گے اعمال کے، اور فرشتے کہیں گے اے خدا اس کی کوئی نیکی نہیں، اور ایک ٹکڑا، ایک پرزہ، ایک چھوٹی سی پرچی دوسری طرف رکھ دی جائے گی اور سارے دفتر ختم، اور وہ غالب۔ وہ حیران ہوگا اور اسے کہا جائے گا یہ جو لا الہ الا اللہ کا تم اقرار کرتے تھے نا، ہمیں یہ قبول ہے، ہمیں یہ منظور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے بلائیں گے اور فرمائیں گے آپ اپنی امت کو دیکھیں، اور ان میں جو لوگ جن کے دل میں ایمان ہے انہیں نکال لیجئے جہنم سے۔ تو آپ فرمایا میں جاؤں گا جہنم میں دیکھوں گا اور لوگوں کو نکالوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کیسے پتہ چلیں گے؟ یہ جب آپ نے یہودیوں کو دیکھا تھا نا جنت جاتے ہوئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، پھر جبریل امین نے مجھے کہا یہ آپ کی امت ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو پہچانا کیسے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے جو اعضاء ہیں، یہ وضو تمام امتوں میں رہا ہے، اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے وضو کے اعضاء میں قیامت کے دن نور ڈال دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی آدمی کا وہ نور دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ تو میری امت کا ہے۔ یہودی اور عیسائی جو صحیح تھے، اپنے عقیدے میں نماز پڑھتے تھے، وہ بھی وضو اور طہارت کرتے تھے، لیکن اس میں نور نہیں ہوگا۔ آپ ایسے پہچانیں گے۔ حکم ہوگا دوبارہ جائیں،
فرمایا میں نکال رہا ہوں، تیسری مرتبہ جائیں، تیسری مرتبہ۔ حدیث کا خلاصہ یہ کہ مجھ سے پوچھیں گے کوئی رہ گیا، میں کہوں گا کوئی نہیں، میری امت نکل گئی جہنم سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں نے ہم سے بات کی، ہم نے مان لیا، گناہگاروں کو معاف کیا۔ پھر میرے کلام نے مجھ سے بات کی، شفاء النبیون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے درخواست کی، میں نے اپنی ان کی امتوں کو بخش دیا۔ اور اللہ کہے گا کہ دیکھو اب جہنم میں کون رہ گیا ہے۔ لپ یہ ہوتی ہے، لپ عربی میں، اردو میں، اس سے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ 3 لپوں کے برابر جہنم سے لوگوں کو نکالے گا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ، اور کہے گا ان کے دل میں اتنا باریک ایمان تھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چل سکتا، اور فرمایا وہ جنت میں بھیجائیں گے۔ یہ حدیث ہر جگہ مل جائے گی۔ ہمیں کیسے پتا چل جاتا ہے جسے ہم کافر قرار دے رہے ہیں اس کے دل میں اتنا ایمان بھی ہے یا نہیں؟ کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ اس لیے ان پہ یہ بات کھلی ہوگی، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بالکل اپنے آپ کو جھوٹ سے، دوغلی باتوں سے، کفر سے، نفاق، کفر تو نہیں، نفاق سے بہت پرے رکھنا چاہیے۔ صاف بات کرے یار، بس چھٹی۔ میٹھا سچ بولے، کبھی کڑوا سچ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے مطلب تھوڑی ہے کہ ایسی بات کرے جس سے لوگ لڑ پڑیں، ہمیشہ میٹھا سچ بولنا چاہیے۔ میٹھا سچ کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ کسی آدمی نے کوئی بات بیان کی تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب والا کی رائے ہوگی، میرے علم میں نہیں۔ یہ کہنا کہ جاہل آدمی، تم نے کیا پڑھا ہے، تمہیں کیا پتا ہے، یہ تو آئے ہی نہیں کہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ ہے یہ سچ لیکن کڑوا ہے، اس سے لڑائی پیدا ہوتی ہے، اس سے فساد ابھرتے ہیں۔ سچ بولے میٹھا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ جو آپ رات اتنی دیر باہر رہتے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں رکھی بھی، روز میں انتظار کرتی ہوں، روز۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید آپ کسی کام میں مصروف ہوں گے تو بہت رات ہو گئی، مجھے بہت انتظار رہتا ہے۔ یہ فکرہ اور گھر کو برباد کرنے کا فکرہ ہیں دونوں سچ، لیکن آدمی ہمیشہ میٹھا سچ بولے۔ چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیشہ شفقت سے بات کرنی چاہیے۔ بچے بدتمیزی کیا کیا کر دیتے ہیں، غلط بات، کچھ حرج نہیں، درگزر کرنا چاہیے، لیکن کبھی بھی دوگلی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے۔